چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ججز کے خلاف کردار کشی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے ہیں۔ ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنی قرار دینے والے پرانے خط کو سوشل میڈیا پر استعمال کیا گیا۔ بغیر تحقیق معاملے پر عدلیہ، ججز اور ان کی فیملیز سے متعلق ہتک آمیز مہم چلائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ججز کے خلاف کردار کشی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عبداللہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عبداللہ، یہ کہیے گا کہ جس طرح سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، ان کا سدباب کس طرح سے کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس گھناؤنی مہم کا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ڈانڈے جو ہے باقاعدہ بھارت سے مل جاتے ہیں۔ ڈس انفو لیب جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ پاکستان کے متعلق، پاکستان کی ریاست کے متعلق، پاکستان کے اداروں کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ اب ایک پرانا خط کو جو ہے وہ لا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے اندر کیا کیا گیا تھا؟ اداروں کے متعلق شکوک، ان پہ نفرتیں پھیلانا۔ اب اس سے ان کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو عدلیہ کی جو ہے وہ تذلیل کی جائے، اور عدلیہ کا جو ایک معزز ادارہ ہے اس کو جو ہے قوم کے اندر اس کو بے عزت کر دیا جائے، اس کی بے توقیری کی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 16 اور 17 دسمبر کی رات کو 11:18 کے اوپر باقاعدہ ایک جیبی اکاؤنٹ سے جو ہے، جو کہ پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر محمود حیات صاحب کی جانب سے، اسی طریقے سے اسد طور کی جانب سے، اور دیگر جو بے تحاشا اور یا مقبول جان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ اب رات کے 11:50 ہو گئے ہیں۔ رات کے اس پہر میں مجھے بتائیں کہ کون جو ہے سردیوں کی راتوں کو جاگا ہے؟ اب اس کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلا قانونی پہلو یہ ہے کہ اس کے اوپر مضبوط جو ہے عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے، اور ان ایبسینشیا ان کا ٹرائل کریں۔ اگر لوگ نہیں بھی موجود، حماد اظہر وغیرہ، کیونکہ ان کے آفیشیل ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے یہ ایک تو یہ کام کیا جائے۔ دوسری طرف جو ہے اس کے اوپر قانون سازی جو ہے، ہمیں اس جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہمیں جب تک کہ ہم نکیل نہیں ڈالیں گے یہ گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی، اور یہ آئے دن اس طرح نت نئے جو ہے چیزیں آئیں گی۔ آپ کو یاد ہے 9 مئی میں بھی یہی کام ہوئے تھے کہ مختلف قسم کے جھوٹے لیٹر اور جھوٹی باتیں جو ہے وہ منسوب کی گئی تھیں پاکستان کے فوج کے ساتھ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا۔ اس لیے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا اس سیاسی جماعت کا ایک ماضی کا بھی وتیرہ بن چکا۔ جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے جو صدر تھے چائنا کے، اب بھی ہیں صدر شی جن پنگ، وہ پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اور وہاں جو پارلیمنٹ بلڈنگ کے اوپر جس طرح سے قبضہ کیا گیا، اور پھر جس طرح سے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا، کیا یہ جو طریقہ کار ہے؟ اب میں یہاں سوال ایک بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان تمام جتنے بھی یہ ٹرولرز ہیں ان کی جانب سے جب بھی کوئی مارچ کا آغاز ہوا، ابھی یہ بلوچ جو ہے وہ مارچ تھا، آپ کو یاد ہے اس کے سارے ٹرینڈ جو ہے وہ برطانیہ سے چلے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی جو عدلیہ کے معزز عدلیہ کے خلاف چل رہا ہے، اس میں ایک بڑا کردار برطانیہ اور بھارت کا ہے؟ تو یہ سوشل بالکل دیکھا جائے تو عبداللہ گل صاحب، ٹرینڈز جو ہیں وہ بیرون ملک سے موسٹلی چلائے جاتے ہیں۔ اس وقت ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ محمد علی صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے ایک بار پھر جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے ایک کردار کشی کی مہم چلانے کی، انتخابات کا عمل جو ہے وہ اس وقت ملک میں جاری ہے، دوسری جانب اہم مقدمات عدالتوں میں زیر التواء ہیں، کیا کہیں گے؟ کیا عدلیہ پر اور دیگر بہت سے معاملات پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یہ اس طرح کی مہم؟ دیکھیے جی، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، اور ایک اس کا قانونی پہلو ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی پہلو اس وجہ سے ہے کہ اس جماعت نے جس نوعیت کا بیانیہ مرتب کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو بالکل اخلاق سے یعنی کہ بے بہرا کرنے کی ایک کوشش ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کا ازالہ بہت مشکل سے ہو سکے گا۔ دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے کہ اس جماعت کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، عدلیہ کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف،
اور ان کے جو سربراہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بہت غیر ذمہ دارانہ باتیں پہلے کی جاتی تھیں. اب اس کے بعد انہوں نے اب جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کا نشانہ بنے. تو بنیادی طور پہ آپ کو ان کی سیاسی حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو یہی نظر آتا ہے کہ وہ فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا اور کردار کشی کی مہم چلاتے ہیں ان تمام سیاسی مخالفین کے حوالے سے، اور عدلیہ کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں. جب بھی، اور اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی، ان کی قیادت کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف کوئی اہم مقدمہ زیر سماعت ہوتا ہے تو اس مقدمے کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کے لیے اس عدلیہ کے جج اور اس کی فیملی کی کردار کشی کی جاتی ہے اور اس پہ اثر انداز ہونے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے عدلیہ کے لیے بھی کہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی آزادی کو انشور کرتے ہوئے اور پاکستان کے سیاسی ماحول کو اس طرح کے انفارمیشن وارفیئر سے محفوظ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کو ڈائریکٹ کرے کہ ان کے جو ریلیونٹ ذیلی ادارے ہیں، جس طرح FIA ہے، اس کا جو انفارمیشن سائبر کرائم ونگ ہے، وہ ان رجسٹرڈ اور ویریفائڈ اکاؤنٹس کی نشاندہی کرے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں جو کہ عدلیہ کے اوپر روزانہ حملہ آور ہوتے ہیں انفارمیشن ڈومین میں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف تمام ثبوتوں کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. عبداللہ گل بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. عبداللہ گل، آپ نے محمد علی صاحب کی بھی بات سنی کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مؤثر حکمت عملی چاہیے، سائبر کرائم کو جو ہے مزید اس میں فعال ہو کے کام کرنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم جس طرح سے آپ نے بھی ابھی کہا کہ بیرون ملک سے جو ہے انہیں رن کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے بھی کچھ شواہد جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، تو کس طرح سے کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اتھارٹی کا قیام کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کے وابڈا کے اگر کوئی مسائل ہوں، بجلی کے، گیس کے ہوں، تو ان کی علیحدہ عدالتیں ہیں جو وہاں فیصلہ کرتی ہیں. سائبر کرائم ایک بہت بڑا ناشور بنتا جا رہا ہے اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید تقویت پکڑے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو سائبر کرائم کے حوالے سے ان کی علیحدہ عدالتیں قائم کرنی پڑیں گی، جہاں کے جج صاحبان کو نہ صرف ٹریننگ دی جائے اس حوالے سے، بلکہ ان کا جو تجربہ ہے اس کو اسی فیلڈ کے اندر آگے بڑھایا جائے. اس سے جو ہے وہ میرے خیال میں ایک موزوں حکمت عملی جو ہے یہ ہو سکتی ہے اور اس سے ہم مضبوط اور جامع جو ہے وہ اس کے نتائج لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم عام عدالتوں میں ان چیزوں کو ڈیل کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا کہ اس کو جج صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کے بعد پتہ چلے گا جب آپ کا کیس آگے چلے گا تو اتنی دیر میں جج صاحب کی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑا ایک المیہ ہے، اس کے اوپر غور طلب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جب تک کہ ہم ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں نہیں دیں گے، یہ لوگ دیکھیں نا، باہر بیٹھ کے اگر پاکستان کے خلاف، کیا کوئی UAE کے خلاف کمپین کر سکتا ہے؟ کوئی سعودی عرب کے خلاف کر سکتا ہے؟ کوئی چین کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو ہماری وزارت خارجہ کا بھی اور انٹرپول کا اس کے اندر ایک اہم کردار ہے. میرے خیال میں کچھ ہمیں پروٹوکالز جو ہیں وہ انٹرپول کے ساتھ مزید ہمیں بیٹھ کے طے کرنے پڑیں گے، ان کے ساتھ معاملات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ایک مضبوط، جب تک کہ ہم پالیسی نہیں لے کے آئیں گے، ہم آئے دن اس قسم کی ٹرولنگ کا شکار ہوتے رہیں گے اور ہمیں جو ہے مشکلات میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی ساکھ، پاکستان کا نام اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو ایک منفی رجحان جو دنیا میں پایا جا رہا ہے، جس کو جان بوجھ کے کیا گیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دشمن کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو غدار تھے پاکستان کے، حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ، وہ سوال ہے نا کہ وہ مغرب میں کیسے پل رہے ہیں، کیسے ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ ان کو وہاں باقاعدہ سٹیزن شپ دے دی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ وہاں انڈیفینٹ اسٹے کا جو ہے وہ قانون ان کے لیے آ گیا ہے. جبکہ ایک طرف جو ہے خود برطانیہ جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل اسائلم ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کو روانڈا بھیج رہا ہے. کیا عادل راجہ کو روانڈا بھیجیں گے؟ اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیں، وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ایک بھارتی نژاد وزیر اعظم موجود ہیں اور بھارت کا ایک بڑا انفلوئنس ہے
इसके अलावा जो भारत के अंदर से जो चीजें चल रही हैं ये वो तमाम लोग हैं। जब बलूचिस्तान के ऊपर जब ये बात होती है तो फिर क्या इन्होंने कभी ये बात कही है कि वो लोग जिनको गैर बलोच होने के ऊपर सड़कों पे उतार के जो है वो शिनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, बेदर्दी से ज़िबा कर दिया जाता है, कभी इन इंसानी हकूक के ये जो बड़े बड़े शो कॉल्ड अलमबरदार हैं इन्होंने कभी कोशिश की है बात करने की? क्या वजह है कि इनके जो मुतल्लिका टीवी हैं, इनके मुतल्लिका जो इदारे हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, जो मुख्तलिफ किस्म के इदारों से जुड़े हुए हैं? और फिर वेरीफाइड अकाउंट से ये बात करना, मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अली साहब, ये कहिएगा, जिस तरह आपने अभी अब्दुल्ला गुल साहब की बात सुनी कि साइबर क्राइम की जो एजेंसीज हैं और जो दीगर एजेंसीज हैं उनके साथ बैठ के मामला जो है वो हल करने की ज़रूरत है, तो क्या समझते हैं आप इनके खिलाफ ये जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं वो अकाउंट्स, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? फिर देखिए, जो वजारत दाखिला है इसका एक झैली इदारा है FIA, उसके तहत एक साइबर क्राइम विंग मौजूद है। आप अगर मेरे हवाले से भी कोई हत्तक इज्जत या कोई गलत बात कोई करता है और मैं उस अकाउंट को रिपोर्ट करता हूं उस साइबर क्राइम सेल के पास, तो उसके पास ये टेक्निकल सलाहियत मौजूद है कि वो उसके IP एड्रेस और लोकेशन को ट्रेस करके जो जिम्मेदार शख्स है उसकी निशानदेही करके उसके खिलाफ रेलिवेंट कानून के तहत चाराजोई की जा सकती है। अलबत्ता जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, जो चैलेंज है ऑब्वियसली उन अफराद के हवाले से है जो कि पाकिस्तान से भाग चुके हैं और दीगर ममालिक में पनाह लेके वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वेज कर रहे हैं। अलबत्ता जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनके IP एड्रेसेस को ट्रेस किया जा सकता है। ये कानूनी, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सलाहियत पाकिस्तान के वजारत दाखिला के पास और उसके झैली इदारों के पास मौजूद है। और मैं समझता हूं कि हमारी अदलिया को इस पे अपना ड्यू किरदार अदा करना चाहिए ताकि न सिर्फ उनकी अपनी साख बल्कि हमारे रियासती इदारों की साख और इन तमाम मामलात को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए, मगरबी दुनिया में अगर आप किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके बारे में कोई फेक न्यूज़ करते हैं, तो आपको डिफेमेशन का एक सूट फाइल किया जा सकता है और आपके ठीक है, उनके खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। इस वक्त सैयद मोहम्मद अली, माहिर कौमी सलामती अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ तज्जिया कार अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।